بسم الله الرحمن الرحيم۔ بہت سی بستیاں جب وہ اللہ کے نافرمان ہوئے اور ان کے رسولوں کے نافرمان ہوئے تو میں نے انہیں پکڑا، ان کا حساب بھی سخت کیا، انہیں عذاب بھی سخت دیا۔ اب اللہ ناراض ہو کے پکڑ رہا ہے، اللہ ناراض ہو کے دنیا واپس لے رہا ہے۔ اب اس کے پیچھے ناراضگی ہے اور دنیا کی واپسی ہے۔ ایک جگہ ناراضگی ہے اور دنیا کے دروازے کھول رہا ہے، ایک جگہ پر خوش ہو کر دنیا کے دروازے کھول رہا ہے، دوسری جگہ ناراض ہے لیکن دنیا دے رہا ہے کہ جو لینا لے لو۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو صرف دنیا ہی کا طلبگار بن جاتا ہے اور اسی کے مزے چسکے کا خریدار بن جاتا ہے تو لگتا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، تو میں ان کو دے دیتا ہوں، خوب دیتا ہوں، وہم فیہا لا یبخسون، اور پھر اس میں کمی بھی نہیں کرتا ہوں، دے دیتا ہوں۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آگے پھر جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، ہمیشہ کی بربادی ہے۔ دیا ہے ناراض ہے، واپس لیا ہے ناراض ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہ تین قومیں عاد، ثمود، فرعون، ان کو اللہ نے پکڑا۔ اب یہ جو پکڑ ہے نافرمانی پر غصے کی وجہ سے، کہ دیکھتے نہیں ہو کیا کیا میں نے قوم عاد کے ساتھ، کیا کیا میں نے ثمود کے ساتھ، کیا کیا میں نے فرعون کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹایا ہے اور ان کو کھینچا ہے، یہ غصے کی وجہ، ناراضگی کی وجہ سے۔ ان کو پہلے دیا ہے، أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ فرعون کہہ رہا ہے ساری دنیا میری ہے، مصر کے دریا میرے حکم سے چلتے ہیں، تو اب اللہ نے دیا ہوا ہے، لیکن یہ دینا خوشی سے نہیں، ناراضگی تھا۔ قوم عاد کہتی من اشد منا قوة، کوئی ہم سے طاقتور ہے، تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے لیکن ناراض ہو کر دی ہوئی ہے، خوشی سے نہیں دی ہوئی ہے۔ اور قوم ثمود وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، انہوں نے پہاڑوں کو کھود کے شہر بنا دیے۔ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، ایسے انہوں نے گھر بنائے کہ جیسے دنیا سے اٹھنا ہی نہیں، جانے نہیں ہے۔ ایک جگہ پر اللہ نے ان کو دیا ہے ناراض، پھر اللہ نے پکڑا، اب بھی ناراض، پہلے بھی ناراض تھا، نہ دے کر خوش تھا نہ پکڑ کر، دے کر بھی ناراض تھا، پکڑ کے بھی ناراض ہے۔ اسی کا اب دوسرا رخ، اللہ دیتا ہے، خوش ہے، دے رہا ہے، خوش ہے۔ انتم الاعلون، اونچا کر رہا ہے۔ یظہر علی الدین کلہ، دین کو بلند کر رہا ہے، دین والوں کو اونچا کر رہا ہے، اور ان کو دنیا میں استحکام دے رہا ہے، ان کو طاقت دے رہا ہے، ان کو حکومت دے رہا ہے، ان کو عزت دے رہا ہے، اور ان کے لیے زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول رہا ہے۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان کی برکتیں ان کے لیے تابع کر رہا ہے۔ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، ان کے لیے ہواؤں کا نظام اور ان کے لیے بارشوں کا نظام موقع پہ لا رہا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انہارا، ان کے لیے بارشیں، ان کے لیے اولاد، ان کے لیے باغات، ان کے لیے کھیتیاں، ان کے لیے حکومتیں، یہ سب اللہ دے رہا ہے اور خوش ہو کے دے رہا ہے کہ لو، یہاں بھی لو، آگے بھی لو، یہاں بھی دوں گا، آگے بھی دوں گا۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک اور چیز ہے جو تمہیں پسند ہے کہ دنیا بھی ملے، عزت بھی ملے، غلبہ بھی ملے، اقتدار بھی ملے، تو یہ لو، یہ بھی ہم نے تمہیں دے دیا، خوش ہو کے دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا، خوش ہو کے دیا۔ صحابہ کو حکومت دی، خوش ہو کے دی ہے۔ صحابہ کو حکومت بخشی، ان کی اولادوں میں حکومت چلی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکومت دی، خوش ہو کر دی ہے، اور ان کو دنیا بھی دے دی اور جنت بھی دے دی، اور دنیا کا مقام بھی دیا، آخرت کا مقام بھی دیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے روم کو جھکایا، فارس کو جھکایا، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہاں لا يبقى على وجه الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله فيه، اللہ تعالیٰ میرے کلمے کو ہر گھر میں داخل کرے، ماننے والا عزت پائے گا، نہ ماننے والا خوار ہوگا۔ اب ایک چوتھا رخ،
चौथा रुख कि अल्लाह खुश भी है और ले रहा है, बिल्कुल राजी है और तंगी में डाल दिया, मुसीबत में डाल दिया, परेशानियों में डाल दिया, आखिरी चीज सूलियों पे लटका दिया, आरों से चिरवा दिया, यहूदियों से ज़बह करवा दिया, नेज़ों पे सर चढ़ा दिया, खुश है, खुश है। इसको अल्लाह यूं कहता वला नबलुवन्नकुम, आजमाइश आएगी तुम्हारे रब की, आजमाऊंगा। वला तुबलवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, तुम जान और माल में आजमाए जाओगे, जान पे भी इम्तिहान डालूंगा, माल पर भी इम्तिहान डालूंगा कि ये दुनिया अलिफ लाम मीम अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। मैंने तुम्हें जब कलमा ईमान दिया है तो मैं तुम्हें परखूंगा कि तुम इस कलमे पे पक्के या कच्चे, सच्चे या झूठे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूलुर रसूलु वल्लदीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह, कि मैं जन्नत में जाने से पहले तुम्हें आजमाऊंगा जैसे मैंने पहलों को आजमाया। जन्नत सस्ती नहीं है कि तुम्हें मुफ्त में दे दूं। अला इन्ना सिलअतल्लाहिल गालिया, अला इन्ना सिलअतल्लाहिल जन्ना। गौर से सुनो, अल्लाह का सौदा बड़ा महंगा है, बड़ा महंगा है, और वो जन्नत है। तो मैं तुम्हें मुफ्त में तो नहीं पहुंचाऊंगा ना, मैं तुम्हें देखूंगा जैसे पहलों को देखा। उनको इस तरह इम्तिहान में डाला कि रसूल भी पुकार उठे अल्लाह तेरी मदद कब आएगी, ईमान वाले भी पुकार उठे अल्लाह तेरी मदद कब आएगी। फिर मेरा जवाब आया अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मेरी मदद आ रही है, मेरी मदद आ रही है। तो अभी ये चौथा रुख है जो कुरान पाक से हमें नजर आता है, दुनिया की तारीख से नजर आता है कि अल्लाह ताला खुश है, राजी है, लेकिन इम्तिहान में डाल रहा है और तकलीफ में डाल रहा है। और अल्लाह को सबसे महबूब अंबिया है, अंबिया सबसे प्यारे अल्लाह को नबी हैं, फिर नबियों से प्यारे रसूल हैं, फिर उन रसूलों में सबसे प्यारे वो हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, वो 25 हैं। 25 अंबिया वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है। ये सबसे आला तरीन अंबिया हैं, रसूल हैं जिनको कुरान ने अपने अंदर जगह दी, उनके नाम लिए। फिर उनमें ज्यादा अजीम वो हैं जिनको तफसील से अल्लाह ने बयान किया। वल यसा नबी का नाम है, वल यसा, लेकिन आगे पीछे इनकी कोई तारीख न कुरान ने बयान की है, ना हमें बाकी तारीख से थोड़ा बहुत मिलता है, वो तफसील से नहीं मिलता। ऐसे ज़ुल्किफ्ल ये नबी का नाम है, लेकिन इनकी तफसील क्या है ये अल्लाह ताला ने हमें कोई नहीं बताई है। तो ऐसे बाज़ नबियों के नाम तो हैं कुरान में, लेकिन उनकी तफसील नहीं, उनका तज़किरा नहीं, उनकी पूरी कहानी नहीं। कुछ नबियों को अल्लाह ने तफसील से बयान किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसहाक कभी तज़किरा थोड़ा सा आया, याकूब का तज़किरा थोड़ा सा आया, हारून और यूसुफ और याहया और ज़करिया और दाऊद और सुलेमान, ये सारे बड़े नबी हैं, सब बड़े नबी। इनमें 2 बाप बेटा ऐसे हैं जिनको 1.25 लाख नबियों में अल्लाह ने कुरान में खिताब का शरफ बख्शा है। अल्लाह ताला ने 8 नबियों से बात की कुरान में, बराबर या आदम, या आदम, ए आदम, तेरा रब तुझसे बात कर रहा है, उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना, या नूह इहबित बिस्सलाम मिन्ना, ए नूह तेरा रब तुझसे बात कर रहा है। या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया, इब्राहीम तेरा रब तुझसे बात कर रहा है। मा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मा अअजलका अन कौमिका या मूसा, ए मूसा तेरा रब तुझसे बात कर रहा है। या ईसा बिन मरियम अंत क़ुल्ता लिन्नास, ए ईसा बिन मरियम तेरा रब तुझसे बात कर रहा है। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफा, ए दाऊद तेरा रब तुझसे बात कर रहा है। हमारे नबी के अलावा 8 नबियों से अल्लाह ने बात की है। हमारे 9वें हमारे नबी ने या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। बाकी नबी और हमारे नबी में फर्क है, अल्लाह और नबियों से बात करता है, नाम लेता है, या आदम, या नूह, या इब्राहीम। और किसी को अरबी जुबान में अगर नाम से पुकारा जाए तो ये बराबरी का मामला है, और अगर उसको लक़ब से पुकारा जाए तो ये इज्जत का मामला है। अगर आप किसी को अरबी में अब्दुल्ला कहते हो तो ये आपने उसके साथ बराबरी का मामला किया है। अगर आप उसको अबा खालिद कहते हो तो ये आपने उसको इज्जत दी है, ये अरबी का दस्तूर है। हमारे यहाँ इसका और तरह है,
آپ کسی کو ہمیں آپ نام کی بجائے مولوی صاحب کہتے ہو تو یہ لقب آ گیا، نام ہٹا دیا لقب آ گیا، یہ عزت دے دی. تو مجھے طارق جمیل کہہ دو تو کوئی میری بےزتی نہیں ہے، برابری ہے. تو مجھے مولوی صاحب کہہ دو تو یہ عزت ہو گئی. تم کسی وکیل کو عبد الرحمن کہہ دو تو کوئی بےزتی نہیں ہے، تو تم کو کوئی وکیل صاحب تو یہ ایک عزت ہے. یہ ہر زبان میں یہ محاورہ ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں جب اور نبیوں سے بات کرتا ہے تو عدل کرتا ہے. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا زکریا، یا داؤد، یا موسیٰ، یا عیسیٰ بن مریم. لیکن جب اللہ اپنے نبی سے بات کرتا ہے تو عدل سے ہٹ کے اکرام پر آتا ہے، اور کہیں بھی یا محمد نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. یہ اللہ اپنے نبی کو عزت دے رہا ہے، اور نبیوں کا نام لیتا ہے، اپنے نبی کو لقب سے اور کنیت سے پکارتا ہے. یا ایھا الرسول سب سے اعلیٰ درجے کی نسبت، یا ایھا النبی، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل. بعض عرب آتے تھے دیہاتی لوگ، وہ آ کر کہتے تھے یا محمد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی اور قرآن اتارا اور منع کیا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے میرے نبی کو مت پکارو، اس کو عزت سے پکارو، احترام سے پکارو. اسے یا محمد، بدو آتے تھے کہتے یا محمد، برابری کرتے تھے نا یا محمد. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا تم خبردار. ضمام ثعلبہ ہے، ضمام ابن ثعلبہ، اس کے ضمات کے وفد من کر دو ایکم محمد، بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی کی مجلس کہتا ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے. تو چونکہ دیہاتی لوگ ہوتے تھے ان کو ادب پتہ نہیں تھا، وہ سیدھی بات کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو بھی روکا کہ خبردار کوئی میرے نبی کو یا محمد کہہ کے نہیں پکار سکتا. تم نے بات کرنی ہے تو عزت دو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا ابو القاسم کہو، یا محمد نہیں کہہ سکتے. یہ تو میں نے ایک بیچ میں بات بتائی. اس میں دو نبی ہیں، باپ بیٹا ہیں. یہ دو واحد نبی ہیں جن کو اللہ قرآن میں خطاب کا شرف بخشتا ہے. یا زکریا یہ باپ ہیں، یا یحییٰ یہ بیٹا ہیں. یہ 1.25 لاکھ نبیوں میں صرف دو باپ بیٹا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، یا زکریا اور یا یحییٰ. اور ان کا ذکر قرآن میں کئی دفعہ آتا ہے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا ذکر یہاں سے سورہ مریم شروع ہی حضرت زکریا کی دعا سے ہو رہی ہے. اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یہ زکریا کی دعا. آگے اللہ کا خطاب، یا زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی بھی بوڑھی ہوئی، میں بھی بوڑھا ہوں، لیکن میں امید کرتا ہوں مجھے اولاد دے گا. اب اللہ کا جواب، یا زکریا انا نبشرک بغلام. اے زکریا تمہیں مبارک ہو، تمہیں بیٹا ہوگا، میں اس کا نام بھی رکھتا ہوں، اسمہ یحییٰ. حضرت یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا. یہ واحد نبی ہے جس کا نام اللہ نے خود رکھا. وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. یہ نام آج تک میں نے کسی کو نہیں دیا، صرف تیرے بیٹے زکریا، تیرے بیٹے کو دے رہا ہوں، تیرے بیٹے کو دے رہا ہوں. حضرت فاطمہ کے بیٹے پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا، تو حضرت علی تو شجاع اور بطل جلیل کا یہ حرب لڑنے والا کا نہیں، اس کا نام ہے حسن. اللہ کے نبی نے رکھا حسن. پھر دوسرے بیٹے پیدا ہوئے، پھر آپ نے پوچھا کیا نام رکھا، کہا یہ حرب. حسن کا حرب کا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام آج تک انسانی تاریخ میں نہیں رکھے گئے، اللہ نے میرے بیٹوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، یہ ان کو دیے جا رہے ہیں. حسن اور حسین پہلی دفعہ میرے نبی کے بچوں کے نام رکھے گئے، نواسوں کے نام رکھے گئے، حسن حسین. تو یا زکریا میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، کس چیز، ایک بچہ ہوگا، اس کا نام بھی رکھتا ہوں یحییٰ. اور یہ نام پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا،
تو آگے زکریا علیہ السلام پھر اللہ سے بات کرتے ہیں انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرہ وقد بلغت من الکبر عتیا، بچہ ہوگا کیسے، میں بوڑھا بیوی بان. قال كذلك قال رب هو علی هین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. یہ کون سی بڑی بات ہے زکریا، تجھے بھی تو بنایا، تجھے نہیں بنایا، جیسے تجھے بنایا تجھے بیٹا بھی دوں گا، چاہے تو بوڑھا تیری بیوی بانج، پر دینا تو میرا کام ہے، جب چاہوں دے دوں، جب چاہوں طاقت بحال کر دوں، جب چاہوں اس کی گود کو ہرا کر دوں. تو اب جب زکریا علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ تیری بات تو ٹھیک ہے پر مجھے کوئی نشانی بتا تاکہ مجھے تسلی ہو کہ واقعی کام ہو گیا. قال جب حمل ٹھہرے گا تو آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تو نشانی یہ ہوگی جس رات حمل ٹھہرے گا اس کے آگے 3 دن تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا، تیری زبان بند ہو جائے گی، 3 رات تو کسی سے بات نہیں کر سکے. اللہ نے جوانی کی طاقت کو لوٹایا، میاں بیوی کو ملایا، حمل ٹھہرایا. صبح زکریا علیہ السلام اٹھے تو زبان بند. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اب وہ اشاروں سے اپنی امت کو کہہ رہا ہے اللہ کو یاد کرو، اللہ کی تسبیح پڑھو، اللہ کی بندگی کرو. زبان بند. چوتھے دن جا کے زبان کھلی. اس طرح اس باب کا ذکر آ رہا ہے، کتنا عظیم الشان ہے. پھر آگے جب یحییٰ جوان ہوتا ہے تو میرا اللہ حضرت یحییٰ کو عزت دیتا ہے اور نام لے کر کہتا ہے یا یحییٰ خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم الصبيا وحنانا من لدنا والزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. 11 خوبصورت صفات سے اپنے نبی کو نوازا. 11 ان کے لیے وسلام علیہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والسلام علیہ. وہاں الف لام کے ساتھ ہے، وہاں الف لام کے بغیر ہے. وہاں الف لام کے بغیر ہی اس کا حسن ہے کہ اللہ کی طرف سے براہ راست وہ سلام آ رہا ہے، اسے الف لام کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں میرے اوپر سلامتی ہو، تو وہاں ایک نبی کی خبر، وہاں اللہ کی خبر. تو اللہ اپنی اور اپنی خبر کو معرفہ بنانے کے لیے الف لام کا محتاج نہیں ہے. ہاں وسلام علیہ یحییٰ، تجھ پہ تیرے رب کا سلام ہے، تجھ پہ تیرے رب کا سلام ہے. تیرے تینوں حالات، یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، تو پیدا ہوا تیرے رب کا سلام آیا، تو مرے گا تیرے رب کا سلام ہے، تو قیامت میں اٹھے گا تیرے رب کا سلام ہے. تو یہ باپ بیٹا کتنے عظیم ہو گئے، کتنے عظیم ہو گئے. تو ان کو تو اللہ تعالیٰ پھولوں کی سیج پہ بٹھا تھا، مخمل کے فرش پہ چلا تھا، تخت شاہی ان کے تابع کرتا. اور میں قربان جاؤں اس شہنشاہ عظیم کے، اس کے امتحان کے، کہ زکریا علیہ السلام کو سر پہ آرا رکھا گیا اور یہودیوں نے ایسے چیر دیا جیسے لکڑی کو چیرا جاتا ہے، لکڑی کو چیرا جاتا ہے، چیر گرا 2 ٹکڑے. تو زکریا علیہ السلام نعوذ باللہ کوئی قصور کیا تھا، نبی تو ایسے ہی پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، پاک معصوم. پھر وہ نبی جو قرآن میں آئے ان کے تو اور بھی اونچے مقام، آرے سے چیر دیا، آرے سے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا یہودیوں نے. اور میرے رب کا آسمان بھی کھڑا رہا، زمین بھی گشی رہی، سورج چاند کا نظام بھی چلتا رہا. اور پھر یحییٰ علیہ السلام کو پکڑا اور بھرے دربار میں، یہودی بادشاہ کے دربار، زمین پہ لٹایا گیا اور چھری سے ذبح کر کے سر الگ کر دیا، دھڑ الگ کر دیا. تو کیا اللہ ناراض تھا؟ اللہ کا کوئی غضب تھا؟ اللہ پاک کے حکمتوں کو انسان نہیں جانتا، نہیں جانتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزتوں والا، حکمتوں والا، کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے. جب ولید بن عبد الملک 80 ہجری کے قریب جب اس نے بنائی اپنی مسجد جو آج بھی کھڑی ہوئی ہے، جس کے مینار پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اس کی جب بنیاد کھودی گئی ایک صندوق نکلا. صندوق کا جب بالکل صحیح سالم صندوق، جب اس کا ڈھکن اٹھایا گیا تو اس میں ایک سر نوجوان، سیاہ داڑھی اور خون ابھی تک اس کی گردن سے ٹپک رہا تھا. اس کے اوپر لکھا تھا یحییٰ بن زکریا.
یہ زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام ہیں. سر الگ دفن کیا انہوں نے, دھڑ الگ دفن کیا, زمین میں اس کو امانت کے طور پہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا. یہ میرے رب کا نظام ہے اس کائنات میں. اللہ کی حکمتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. پھر کائنات کے افضل ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی, اپنے نبی کی قسم اٹھائی. لعمرک, اے میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم. اللہ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی, اپنے نبی کے شہر کی قسم اٹھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, اللہ تعالیٰ نے کسی کے رسالت پہ قسم نہیں کھائی. اور کسی کا جواب, کافر اعتراض کرتے تھے, نبی جواب دیتے تھے. یہ پچھلی سنت ہے. میرے نبی پہ اعتراض ہوتا تھا, جواب اللہ دیتا تھا. اعتراض کا جواب میرے نبی کی بجائے اللہ دیتا تھا. جب نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوا, نوح علیہ السلام پہ اعتراض ہوا, اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تو گمراہ ہے. تو انہوں نے کہا یا قوم لیس بی ضلالہ, انہوں نے کہا میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں. ہود علیہ السلام پہ اعتراض ہوا, اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ, تو پاگل ہے. تو ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم لیس بی صفاحہ, اے میری قوم میں پاگل نہیں. اعتراض قوم کا, جواب نبی کی طرف سے. میرے نبی پر اعتراض ہوا, جواب دینے کے لیے میرے نبی سے پہلے اللہ خود بولا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَّرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, کافروں نے کہا مکے والوں تو رسول نہیں. تو میرے نبی نے کہا, یا میرے اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی تو میرا رسول ہے. قسم بھی اٹھائی, رسالت پر گواہی بھی دی, اور صرف رسالت پر نہیں, علی صراط مستقیم, سیدھی راہوں پر وہ قائم ہے. پھر میرے نبی کو کافروں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, تو دیوانہ ہے, تو پاگل ہے. تو میرے نبی کہتے یا قوم لیس بی جنون, جیسے ہود علیہ السلام نے کہا تھا اے میری قوم میں دیوانہ نہیں ہوں. نہیں, جواب دینے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا, اور جبریل قرآن لایا, اور قرآن اللہ کا قسمیں اٹھاتا ہوا آیا. کیا قسمیں اٹھا کر لایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی, میرا نبی دیوانہ نہیں ہے. پھر قریش نے کہا یہ تو شاعر ہے بڑا زبردست, خود قرآن لکھ لکھ کے ہمیں سناتا رہتا ہے. اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِلشَّاعِرِ مَجْنُونَ, یہ شاعر کے پیچھے ہم اپنا دین چھوڑے. تو پھر میرے اللہ نے قسم اٹھائی اور کہا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ, مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی, یعنی مجھے قسم ہے کل کائنات کی, جو تم دیکھتے ہو جو نہیں دیکھتے ہو, میں اس سب یعنی کل کائنات کی قسم اٹھا کے میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں کہ میرا نبی شاعر نہیں ہے, میرا رسول ہے. پھر انہوں نے کہا یہ تو کاہن ہے, یہ تو جادوگر ہے. تو میرے اللہ نے کہا بلا بقول کاہن, یہ میرا نبی جادوگر بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, تمہاری عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ رسول ہے جس کے لیے اللہ وکیل صفائی بن کے آتا ہے. اور ایک سورت کا ابتدائی حصہ تو سارا ہی جتنے اعتراض تھے نا میرے نبی پر قریش کی طرف, سب کا جواب اللہ نے تفصیل سے دیا, ایک ایک کر کے. والنجم, پہلے قسم اٹھائی, تو وکیل قسم نہیں اٹھایا کرتے, گواہ قسمیں اٹھاتے ہیں. اور یہاں وکیل قسمیں اٹھا رہا, وکیل تو دلائل دیتا ہے نا عدالتوں میں. دیکھو وکیلی اگر قسمیں اٹھانا شروع کرے تو جج کو شک پڑ جاتا ہے. یہاں وکیل اللہ ہے, اس کی تو دلیل ہی کافی تھی, وہ دلیل کے ساتھ قسمیں بھی اٹھائے تو وہ دعویٰ کتنا طاقتور ہوگا. والنجم اذا ہوا, مجھے قسم ہے ستارے کی, ستارہ جیسے دنیا کو روشنی دیتا ہے, میرا نبی روشنی دینے آیا ہے. یہ ستارے کی قسم کیوں ہے؟ ستاروں سے جیسے لوگوں کو راہیں ملتی ہیں, یہ میرا نبی ہے جو تمہیں راہیں دکھانے آیا ہے. ستارے نہ ہوتے تو آسمان خوبصورت نہ ہوتا, میرا نبی نہ ہوتا تو کائنات خوبصورت نہ ہوتی. ہاں, یہ صرف دو تین باتیں اچانک جو میں نے اب میرے ذہن میں ہی بتا دی.
پڑھ دو پتہ نہیں اور کتنی لکھی ہوئی ہوں گی کہ ستارے کے ساتھ اپنے نبی کے مضمون کو جو جوڑا ہے، 3 باتیں تو سیدھی نظر آتی ہیں۔ ستاروں سے روشنی ملی، میرے نبی کے نور سے انسانوں کو روشنی ملی، ستاروں سے بھٹکے ہوئے کو راہ ملتا ہے، میرے نبی کی تعلیم سے بھٹکے ہوئے کو راہ ملے گا، ستاروں سے جہان خوبصورت ہوتا ہے، میرے نبی کی آمد سے کائنات خوبصورت ہو گئی۔ کائنات یہ تو جہان ہے، قیامت کا دن آپ سے خوبصورت ہوگا۔ ایک بدو گو، یہ گو نہیں مسلی کھاتے ہیں جنگل سے پکڑ کے، صحرا سے پکڑ کے، یہ گو عرب کھایا کرتے تھے۔ تو ایک گو پکڑی ہوئی، ماری ہوئی، شکار زدہ، اللہ کے نبی کے سامنے لا کر ایک بدو نے یوں پھینکی اور کہنے لگا یہ گو اگر کہے نا تو رسول ہے تو پھر تجھے مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا۔ اور وہ بڑا چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ مردہ تو انسان نہیں بولتا، اگر مر جائے تو انسان نہیں بولتا، تو جانور تو زندہ نہیں بولتا، تو مردہ کیسے بولے گا؟ انہوں نے کہا میں آج یہ جو شرط لائی ہے کہ بالکل چپ ہو جاؤں۔ اینو آنکھ تینو آنکھیں نبی تو میں تینو منند میں مندہ ہی کوئی، تو ایسے کھڑا ہو تو وہ ایسے پڑی ہوئی مردہ، بس کی گونج کیوں نہیں جا رہی؟ تو آپ نے کہا یا وب، یا وب، وب عربی میں گو کو کہتا ہے، یا وب، مری ہوئی گو، شکار زدہ۔ پہلے آنکھیں کھولی، پھر یوں سر اٹھایا، وہ سارا مجمع سامنے ہے اور بدو بھی دیکھ رہا ہے کہ مردہ میں جان آئی، آنکھیں کھولی، اس کی گردن تو ہوتی نہیں، بچ بڑی ہوتی، اس نے یوں کیا، پھر اس نے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، میں حاضر، میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے کہ آج مجھے 2 جہان کا سردار پکار رہا ہے، یہ تو میری سعادت، میری سعادت کہ آپ کی زبان سے میرا نام نکلا، میں حاضر، میں حاضر۔ اگلی بات بتانا چاہتا تھا، جو اس نے آپ کو لقب دیا، یہ تو دنیا میں نے بتائی نا کہ یہ کائنات آپ سے حسین ہو گئی، لیکن قیامت کا دن یہ اس گو نے جو آپ کو نام دیا ہے، آج تک کوئی انسان آپ کو یہ نام نہ دے سکا جو اس گو نے دیا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے وہ ذات جس کی طفیل قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا، جس کی برکت سے قیامت کا دن خوبصورت ہو جائے گا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت کے دن میں پیش ہونے والوں کو خوبصورت کرنے والے۔ لقب کیا دیا آپ نے کہا من تعبد، کون ہے تیرا رب؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، سلطنت زمینوں پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ کہ انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ وہ گو کو بھی پتا تھا کہ اتنا ایمان کافی نہیں ہے، اتنے ایمان لانے پر آدمی مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو اس نے اگلی بات کہی وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ناکام۔ پھر آپ نے بدو سے پوچھا ہاں بھائی ہن کی صلاح ہے؟ کہ ہن تو تیرا کلمہ پڑھ نہیں پاوے گا۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا، ایک اعتراض کا، یہاں 2 اعتراض ہیں، ان کا جواب وما ينطق عن الهوى، تیسرا اعتراض ان هو الا وحی یوحى، چوتھے کا جواب علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى، یہ 5واں اعتراض کا جواب ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، یہ 6 اعتراض کا جواب ہے ما كذب الفؤاد ما راى، یہ 7ویں کا جواب ہے افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى، یہ 8ویں کا جواب ہے عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، یہ 9ویں اعتراض کا جواب ہے لقد رآ من آیات ربه الكبرى، پھر ایک 10واں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعویٰ ہے اور ان پہ سب پر اللہ نے تھپڑ مار کے کہا ہے تم سب بکواس کرتے ہو، یہ سچے کا سچا نبی ہے، سچے رب کا سچا نبی ہے، جس کو قرآن یوں اٹھاتا چلا جائے، جس کو قرآن اتنے بلند مقام پر پہنچاتا چلا جائے، اللہ ساری دنیا سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر،
सारी दुनिया को कहा मुझे राजी करो। इन्ना यसीर अर्रिया शिरकुन, मेरे नबी ने कहा एक जर्रे के बराबर भी दिल में रिया है तो ये शिरक है, अल्लाह मरदूद कर देगा। अल्लाह का राजी करना इतना अजीम मसला है, जो रब सारे जहान से कहता मुझे राजी करो। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, वो भाग पड़े, लोग पीछे रह गए, वो आगे आ गए। तो अल्लाह ताला ने कहा मा अअजलका अन कौमिका या मूसा, ये मूसा इतना भाग के क्यों आया है? अजलतु इलैका रब्बी लितरदा, मेरे मौला मैं इसलिए भागा हूँ कि मालिक बुलाए और नौकर भाग के आए तो आका खुश हो जाता है। मैं इसलिए भाग के आया हूँ कि तू राजी हो जाए। वरदवानुम मिनल्लाहि अकबर, पूरी दुनिया से कोई इशारा है अल्लाह को राजी करो। फिर एक वाक़े से अल्लाह बता रहा है कि मूसा मेरा कलीम कह रहा है तुझे राजी कर रहा था इसलिए भाग के आया हूँ। वो अल्लाह जो दुनिया से कहता है मुझे राजी करो, और मूसा कलीम जिसको कहता है कि तू राजी हो जाए, वो अल्लाह अपने हबीब को कहता है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, मैं तुझे राजी करूंगा मेरा हबीब। कायनात मुझे राजी कर रही है, मैं तुझे राजी करूंगा। ये आयत तो मेरे नबी की शान में कुरान में सबसे बुलंद है, सबसे ऊंची, कि रब कायनात ये कह रहा हो कि तुझे राजी करूंगा, तुझे राजी करूंगा। तो इसके लिए तो बुर्राक हर वक्त दरवाजे पे होता और इसको गारे सौर में छुपने की जरूरत न होती। जिब्रील के परों पर बैठकर ये मदीने में उतरता और इसके घर में फाके ना होते। इसके घर की के लिए अल्लाह ताला संगे मरमर लाता, जन्नत से ईंटें उतारता और फरिश्तों के और गुलामों के कतारों की कतारें खड़ी होती। पर ये वो रसूल है जिस दिन दुनिया से जा रहा था, उसकी आखिरी रात उसके घर में इतना तेल नहीं था कि जिससे चिराग जल सकता। हजरत आयशा पड़ोसी औरत से तेल उधार मांग के लाई, एक छटांग तेल अपने पैसों से नहीं खरीद सके, न बचा सके। आज आखिरी रात है, आखिरी जिंदगी के लिए तो कुछ न कुछ लोग बचा के रखते हैं। तुम्हारा नबी कुल दुनिया को रहमत के खजाने बांटने वाला, हिदायत के खजाने बांटने वाला, माले गनीमत बांटने वाला, वो आज दुनिया से जा रहा है, मिस्कीन बन के जा रहा है। तो उसके घर में एक छटांग तेल नहीं था जिससे रात को रोशनी की जाती और उसमें अल्लाह के नबी की तीमारदारी हो सकती। पूरी जिंदगी इस फकर की अलामत है कि दो पत्थर सहाबा शिकायत लेकर आए, यूं कुर्ते उठाए, या रसूलुल्लाह देखें हमने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने अपना कुर्ता उठाकर फरमाया देखो मैंने दो पत्थर बांधे हुए हैं, मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी हुई है। तुम्हारा पेट एक पत्थर से सीधा हो गया है, मेरा पेट दो पत्थरों से सीधा हो रहा है। ये तुम्हारे नबी पर आजमाइश आई है। 2 महीने अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जला, 2 महीने। रअयनल हिलाल सुम्मल हिलाल सुम्मल हिलाल वमा उक़दतिन नार फी बैत आले मोहम्मद। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हमने एक चांद देखा, दूसरा चांद देखा, तीसरा चांद देखा और नबी के घर में चूल्हा नहीं जला। 9 घर सलामत बीवियां, किसी एक घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा फकीर दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता। और आपके नबी ने कहा, मेरे नबी ने कहा, कुल कायनात के नबी ने कहा उज़ीतु फिल्लाह मा लम युक़द बिही अहद व उख़्फ़ितु फिल्लाह व उख़िफ़्तु फिल्लाह मा लम युख़फ़ बिही अहद। मैं अल्लाह की राहों में इतना डराया गया, इतना सताया गया कि ना कोई इतना सताया गया, ना कोई इतना डराया गया है। इतने दुख झेले हैं कि दुख का लफ्ज भी आपके दुखों के सामने छोटा हो जाता है, गम का लफ्ज भी आपके गमों के सामने छोटा हो जाता है। इसलिए मेरे नबी ने कहा जब तुम पर दुख आए और गम आए तो तुम मेरे गम याद करना, अल्लाह तुम्हारे गम आसान कर देगा, तुम्हें अपने गम हल्के नजर आए। तो ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का झाला है। मेरा रब आजमाइश में भी डालता है, फराखियां भी लाता है। उसका राजी होना बस ये सबसे आला दर्जे की चीज कि वो राजी हो बस। लैतका तहलु वल अयामु मरीरतुन वलैतका तर्दा वल अनामु ग़िदाबु वलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन खराबु फ़इज़ा सह्ह मिनकल बुद्दु फ़लकुल्लु हय्यनुन व कुल्लुल्लज़ी फ़ौक़त तुराबि तुराबु। मेरा अल्लाह राजी है तो नेज़े पे चढ़ना हो या तख्त पे बैठना हो, दोनों हाल में कामयाब है। मेरा अल्लाह राजी है तो 3 टाइम 10-10 खाने खाए
یا 3 مہینے لقمہ نہ ملے تو کام بن گیا کہ اللہ راضی ہے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ ناراض ہے تو گدھے پہ چڑھ کے بھی ہلاک ہے اور مرسڈیز پر بیٹھ کر بھی ہلاک ہے۔ اللہ اگر ناراض ہے تو چھوپڑے میں بیٹھ کر بھی ہلاک ہے اور تخت شاہی پر بیٹھ کر بھی ہلاک ہے۔ یہ دنیا کے آنے اور جانے کا نام عزت اور ذلت نہیں، فتح اور شکست کا نام کامیابی ناکامی نہیں ہے۔ اللہ کا راضی ہونا کامیاب، اللہ کا ناراضی ہونا ناکام۔ فتح شکست امتحان ہے۔ احد میں میرے نبی کے ہوتے ہوئے شکست ہو گئی۔ میرا نبی سے زیادہ محبوب اللہ کو کون ہوگا؟ میرا نبی موجود، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود، طلحہ موجود، زبیر موجود، سعد موجود، ابو عبیدہ موجود، عبد الرحمن موجود، سعید موجود، عشرہ مبشرہ جن کو میرے نبی نے کہا تھا لوگوں میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے راضی ہوں، یہ جنتی ہیں، یہ جنتی ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا تھا کہ تم اتنی بندگی کرو کہ کانٹا بن جاؤ، اتنے روزے رکھو کہ پیٹ کمر کو لگ جائے، اتنے سجدے کرو کہ تمہارے ماتھے پر بکری کے گھٹنوں کی طرح نشان پڑ جائیں، اتنا تم کچھ کرو اپنے اللہ کے لیے۔ ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں اگر تم بغض لے کے مرے تو اللہ تمہیں جہنم میں گرا دے گا۔ ہاں یہ سارے لوگ موجود اور شکست ہو گئی۔ حمزہ شہید ہو گئے، میرے نبی کے دانت ٹوٹ گئے، چہرہ لہو لوہن ہوا۔ ہائے ہائے، دنیا نے عجب نظارہ دیکھا، شجاعت کا، قربانی کا، وفا کا، ایمان کے عجب نظارے۔ اس لیے تو نبی کو ہر دفعہ فتح نہیں ہوتی۔ روم کا بادشاہ کتنا علم والا ہے، ابو سفیان سے پوچھتا ہے وہ جو نبی آیا ہے تمہاری اس کی جنگ بھی ہے؟ کہاں؟ تو کیا نتیجہ؟ کہ کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے۔ کہاں؟ یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ نبی کو ہر دفعہ فتح نہیں ہوتی تاکہ کھرا اور کھوٹا الگ ہو جائے، وفادار بے وفا الگ ہو جائے، چوپڑی روٹی والا اور قربان ہونے والا یہ جدا ہو جائیں۔ یہ بھی نشانی ہے کہ شکست بھی ہوگی فتح بھی ہوگی، دونوں طرح اللہ آزمائے گا۔ شکست ہو چکی تھی، چند لوگ اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیے، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک ابو عبیدہ، ایک سعد بن ابی وقاص، ایک سہل بن حنیف، ایک سعد بن معاذ، ایک ابو دجانہ۔ ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور پتھر پڑ رہے تھے اور تیر آ رہے تھے اور تلواروں کے اور نیزوں کے وار تھے، اور یہ ایک نئی تاریخ لکھ رہے تھے۔ تیروں سے اپنے نبی کو بچاتے بچاتے حضرت طلحہ کا سیدھا ہاتھ ساری زندگی کے لیے ختم ہو گیا تھا، سارا ہاتھ شل ہو گیا۔ قتادہ بن نعمان ایک اور صحابی انصار میں سے چند تھے، باقی مہاجرین تھے، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اور قتادہ بن نعمان، یہ 5 لوگ انصار میں سے تھے، باقی مہاجرین میں سے تھے۔ تو طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا، قتادہ سینہ سپر ہوئے، تیروں کو کوئی سینے پہ، کبھی ہاتھ پہ، کبھی کمر پہ۔ ایک تیر آیا قتادہ کی آنکھ میں اندر اتر گیا اور آنکھ کیما ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو مڑ کے دیکھا تو چہرہ لہلوہان، تو اللہ کے نبی آنسو ہو گئے اور آپ نے ان کا تیر کھینچا باہر، اندر سے کیما نکلا، آپ نے کیمے کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور ان کی آنکھ میں دوبارہ فٹ کیا اور کہا میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے تو اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ اور یوں ہاتھ پھیر کر جب ہٹایا تو قتادہ کی آنکھ دوسری سے زیادہ حسین چمکدار بن چکے تھے۔ تو اس سیسا پھیلائی دیوار کو توڑنا ناممکن ہو گیا۔ تو عتبہ بن ابی وقاص بھائی ایک طرف، دوسرا عجب جنگ تھا، ادھر سعد بن ابی وقاص حرم رسول، عزت رسول، حرمت رسول پہ قربان ہو رہا ہے، ادھر سگا بھائی عتبہ بن ابی وقاص وہ اس پہ دشمن بن کے حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو اس نے دور سے پتھر اٹھایا اور مارا زور سے، وہ بچاتے بچاتے بھی اتنے زور سے نکلا کہ وہ ان کے صحابہ کے بھی وہ توڑتا ہوا جا کر سیدھا میرے نبی کے منہ پہ لگا، یہاں دانت ٹوٹ گئے، خود کی گڑیاں اندر، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے کر دیا۔ پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کا کنارہ آپ کے گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کے پیچھے دوڑ لگا دی، باقی اللہ کے نبی کو سنبھالنے میں لگ گئے اور سہل ان کے پیچھے دوڑے، اللہ کے نبی بے ہوش، اور یہ جان نثار جو سمجھے پتہ نہیں فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، دنیا سے چلے گئے یا زندہ ہیں، ان کو اس وقت ان پہ کیا گزر رہی ہوگی۔
جب اللہ کے نبی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے تو کیا اللہ اپنے نبی سے بھی ناراض ہے؟ پھر آپ کو ہوش آیا تو ان کی جان میں جان آئی، کہا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کریں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف دی۔ تو اپنے ہاتھ اٹھائے، انہوں نے سمجھا شاید بس اب قریش کا کام ہو گیا، تو اپنے نبی کی رحمت سنو کہ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میرا پتہ کوئی نہیں، انہیں میرا پتہ ہوتا تو میرے ساتھ یہ نہ کرتے، بس تو انہیں معاف کر دے۔ جو جان کے دشمنوں کے لیے اتنا مہربان ہو، وہ کیسا کریم رسول تھا، اور ہم کیسے پتھر دل ہیں، کیسے پتھر دل ہیں۔ تو سہل بن حنیف نے عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا اور اس کو جب بیچ مجمع میں وار کیا ہے، اور پھر ایمان و کفر کی طاقتیں ٹکرائیں۔ داخل سہل نے اس کی گردن کاٹی اور اس کو سر کے بالوں سے پکڑ کر لا کر اس کا سر آ کر اللہ کے نبی کے سامنے پھینکا، یا رسول اللہ یہ کم وقت ہے جس نے آپ کو پتھر مارا تھا، اللہ نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی۔ اور پھر بھی شکست ہو گئی، شکست ہوئی تو اللہ اپنے نبی سے ناراض؟ یہ اللہ حسین سے ناراض ہے؟ آل رسول سے ناراض ہے؟ یہ اللہ کے حکمتیں ہیں، یہ زندگی اور موت کے سلسلے، یہ عزت اور ذلت کے سلسلے، یہ فقر اور غنا کے سلسلے، یہ بیماری اور صحت کے سلسلے، یہ عروج و زوال کے سلسلے، یہ بلندی اور پستی کے سلسلے، یہ فتح اور شکست کے سلسلے، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ اور ایک قرآن کی آیت، کئی آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی، ایک اور آیت تلک الایام نداولها بین الناس، ہم یہ دن پھراتے رہیں گے، پھراتے رہیں گے، پھراتے رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے ملک پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف کرے گا، لیکن عام آثار یہ ہیں کہ اللہ ناراض لگتا ہے، چونکہ ہر حکم ٹوٹا ہوا ہے، شریعت کا ہر امر ٹوٹا ہوا ہے۔